بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشارکین و مشارکات و سامعین و سامعات، آج اس بزم کے مہمان مقرر کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، مگر سامعین کے علم میں شیخ سے متعلق کچھ مختصر معلومات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا نام ابو حمدان اشرف فیدی حفظہ اللہ ہے۔ آپ اننت پور ضلع کے مشہور و معروف شہر رائے درگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے اپنی دینی تعلیم عالمیت و فضیلت جامعہ اسلامیہ فیض عام موناد بھنجن یو پی سے حاصل کی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سن 2005 سے جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ میں بحیثیت استاد خدمت انجام دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سن 2013 سے بحیثیت ناظم جامعہ آپ علمی و عملی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی جماعتی خدمات یہ ہیں کہ آپ الحمدللہ امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث اننت پور ہیں، اور مرکزی مسجد اہل حدیث رائے درگ میں درس قرآن اور درس حدیث کا مسلسل سلسلہ آپ جاری رکھتے ہیں۔ آپ کے پروگرامات ہر دن کا درس اور ہر جمعہ کا خطبہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر نشر کیا جاتا ہے، اور کثیر تعداد میں لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یوٹیوب پر 500 سے بھی زائد بیانات و دروس آپ کے موجود ہیں۔ الحمدللہ وقتاً فوقتاً ملک کے معروف و مشہور جرائد و رسائل میں آپ دینی و اصلاحی مضامین لکھتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کے اور شیخ محترم کے درمیان زیادہ دیر حائل ہوئے بغیر بلا کسی تاخیر کے میں شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی محاضرے سے ہم مشارکین و مشارکات کو مستفیض فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیدی حفظہ اللہ ضلع اننت پور رائے درگ فلیتفضل مشکورا۔ آپ کا عنوان ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں اور رضائے الہی۔ فلیتفضل مشکورا فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیدی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم اور آپ وقت کے ایک اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے اس آن لائن پروگرام سے جوائن ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے موقر ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس کی ضرورت کو سمجھا اور 11 روزہ آن لائن کانفرنس کا ایک سلسلہ وار ترتیب بنا کر پیش کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ موقر ذمہ داروں
کی مخلصانہ کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو یہ سلسلہ وار پروگرام چل رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اور ان کی سیرت میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین نمونہ اور آئیڈیل بتایا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں، ان کی سیرت میں، اور ان پر ایمان لانے والے جو ان کے سچے متبعین ہیں ان میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا، پڑھانا، سننا اور سنانا، سمجھنا اور سمجھانا، یہ ہر دور کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں ہمارے لیے عبرت و نصیحت کے بہت سارے پیغامات ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کثرت سے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام 60 پر 9 مرتبہ ذکر کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک مستقل سورت ہے، سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 ہے۔ اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ نبیوں کو آزمایا۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں کی ہوئی ہے۔ تو ابتلا اور آزمائش یہ اللہ کی ایک قدیم سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو آزمایا ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان جیسے ہوں گے، پھر جو ان جیسے ہوں گے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر آدمی دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر آدمی دین میں کمزور ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اور اس آزمائش کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں مسلسل آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور اگر وہ ان آزمائشوں میں کامیاب اترتا ہے، اللہ کو راضی کر لے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آزمائش اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے خلیل تھے، ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اونچا مقام تھا، تو آخر اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا زیادہ کیوں آزمایا؟ ان کی زندگی میں اتنی ساری آزمائشیں کیوں بھری پڑی ہیں؟ جب وہ اللہ کے خلیل تھے تو پھر آخر اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ ان کو کیوں آزمایا؟ تو اس سوال کا جواب جاننے کے لیے
ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے، جتنی سخت ہوتی ہے، اس کا بدلہ، اس کا ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ آزمائش جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ آزمائش، بندے کی آزمائش، یہ اس بندے سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ بندے کی آزمائش اس بندے سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، آزمائش ہے نشان بندگان محترم۔ جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ اللہ تعالیٰ جن بندوں سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں ہی کو آزماتا ہے۔ یہ آزمائش ان کے گناہوں کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخْطُ، جو شخص آزمائش کی گھڑی میں صبر و رضا سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور آزمائش کی گھڑی میں جو بندہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگرچہ آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، کھرے اترے، اور ان تمام آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کی رضا حاصل کی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں کے ذریعے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو پورا کر دکھایا۔ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے گئے، ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کی رضا کو ابراہیم علیہ السلام نے سب پر مقدم رکھا۔ اور اس آزمائش کا صلہ، انعام اور بدلہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمام آزمائشوں میں تم کامیاب ہو گئے، اللہ کو راضی کر لیا، اس لیے ہم تم کو لوگوں کا امام اور پیشوا بنانا چاہتے ہیں۔ ناس اماما، آپ دیکھیے ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہاں تک کہ مشرکین عرب میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت محترم اور پیشوا سمجھی جاتی تھی۔ ہر ایک کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام محترم تھے، اس لیے کہ ہر آزمائش میں وہ کامیاب ثابت ہوئے اور انہوں نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کی امامت اور پیشوائی کی سعادت ان کو عطا کی۔ محترم ناظرین و سامعین، اب آئیے مختصر طور پر ہم ان کی چند آزمائشوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، پوری زندگی آزمائشوں سے مسلسل بھری پڑی ہوئی۔ چند اہم آزمائشوں کا تذکرہ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے لیے اس میں نصیحت کا پیغام ہو،
ہم ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے تذکرے سن کر کے اپنی زندگی میں آنے والے مصائب و مشکلات کا مقابلہ کر سکیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ بنا سکیں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، سب سے پہلی آزمائش ایمان اور توحید کی آزمائش۔ ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4,500 سال قبل عراق کے شہر بابل کے پاس کوفہ سے 70 کلومیٹر کی دوری پر ایک قریہ اور نامی گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں۔ دینی لحاظ سے یہ بستی کفر و شرک کا مرکز مانی جاتی تھی۔ بستی کافروں اور مشرکوں کی ہے۔ جس بستی میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا باپ آزر نہ صرف یہ کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا بلکہ بتوں کو بنا کر کے ان کو فروخت کرتا تھا۔ گھر مشرکوں کا اور کافروں کا ہے۔ کفر و شرک کے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں۔ پوری قوم کافروں اور مشرکوں کی قوم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام باپ دادا کے طریقے پر نہیں، باپ دادا کے طریقے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ جب شعور حاصل ہوا، سن شعور کو پہنچے، انہوں نے معبود حقیقی کو تلاشنا شروع کر دیا کہ عبادت کے لائق سچا معبود کون ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ رات ہوئی، آسمان کے ستارے پر نظر پڑی، سمجھے کہ یہ میرا رب ہے۔ جب ستارے ڈوب گئے تو کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھ کر کے کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے، لیکن جب چاند ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دمکتے سورج پر نظر پڑتی ہے تو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا تو اپنی قوم کے سامنے اپنی توحید کا اعلان کیا اور شرک سے برات کا اعلان کیا اور کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، تم اللہ کے ساتھ جن معبودوں اور بتوں کو شریک کرتے ہو ان سب سے میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد بے ساختہ پکار اٹھے اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اپنی توحید کا اعلان اپنی قوم کے سامنے کر دیا اور کہا کہ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر کے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ سوچئے ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی توحید کا اعلان اپنے گھر میں کیا، اپنے باپ کے سامنے کیا، اپنی قوم کے سامنے کیا، آپ کا باپ آپ کا دشمن ہو گیا اور آپ کو سزا دینے کی وارننگ دی، دھمکی دی، سنسار کرنے کی دھمکی دی، قوم میں آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ بادشاہ وقت تک یہ مسئلہ گیا اور بادشاہ بھی ان کا مخالف ہو گیا۔ بالآخر پوری قوم نے یہ منصوبہ بنایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا، وہ پورے واقعے کو اپنے ذہن میں آپ رکھیے اور ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید سے جب قوم بیزار ہو گئی تو ان لوگوں نے بالآخر یہ منصوبہ بنایا، حرقوہ، ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا کر کے راکھ کر دو، جلا کر ہلاک کر ڈالو، اس طریقے سے تم اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے، ورنہ ابراہیم کی یہ دعوت ختم ہونے والی نہیں۔
دن بدن ابراہیم کی توحید کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس توحید کی دعوت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا کر کے اسی کا خاتمہ کرنا. پوری تیاری کی گئی، آگ بھڑکائی گئی. یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام ایمان کی راہ میں، توحید کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی آزمائش. دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ایک طرف ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر اللہ پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہوئے آگ میں کود جاتے ہیں. دوسری طرف آسمان سے ندا آتی ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ، تیرا کام جلانے کا ہے لیکن تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا. نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لی. نارے نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لی. اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوئی اور قوم اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم بچ گئے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی آزمائش تھی ایمان کی راہ میں. محترم ناظرین و سامعین، اس آزمائش میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کیسے بھی حالات پیش آ جائیں، کتنے بھی سنگین اور خطرناک ماحول سے ہم کو گزرنا پڑے، لیکن ہم ہر حال میں ایمان پر، توحید پر ثابت قدم رہیں. اس لیے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے. ہم اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں، سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے. چاہے اس راہ میں ہم کو کتنی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے، چاہے ایمان کی راہ میں ہم پر کتنا بھی ظلم ہو. ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہم ایمان اور توحید پر قائم رہیں. ظالموں کا ظلم، دشمنوں کی دشمنی، مخالفین کی مخالفت ہمیں ایمان سے نہ روک سکے. ہمارے قدموں میں ذرا بھی تزلزل نہیں پیدا ہونا چاہیے، ہم ثابت قدم رہی ایمان پر. یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہمیں پیغام دیتی ہے. جب قوم ابراہیم علیہ السلام کی پوری طور پر مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت بھی آپ کا مخالف ہے، گھر، خاندان، پوری قوم، حکومت سب ان کے خلاف، اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین. اب میں اپنے اس وطن کو چھوڑ کر کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں. میرا رب ہی مجھے ہدایت دے گا اور میری رہنمائی کرے گا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی دوسری آزمائش، ہجرت کی آزمائش، اور یہ کوئی معمولی آزمائش نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے اپنا گھر، خاندان، پوری قوم سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکل گئے. انی ذاہب الی ربی سیہدین. اور ملک شام ہجرت کا ارادہ کیا. محترم ناظرین، ملک شام کے لیے ہجرت کے سفر پر نکل چکے ہیں، مصر میں داخل ہوتے ہیں.
اس وقت کے بادشاہ کو کسی نے آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارا تھی علیہ السلام، اس وقت کے بادشاہ کو کسی درباری نے جا کر کے اطلاع دے دی کہ ہمارے شہر میں ایک بڑی خوبصورت عورت آئی ہوئی ہے اور وہ آپ کے لیے لائق ہے، اس لیے آپ اس کو طلب کیجئے۔ اس درباری کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا کو بادشاہ نے طلب کیا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جب سارا کو بلا کر بادشاہ نے بلوایا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے اس مشکل گھڑی میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سارا علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچی، بادشاہ نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، برے مقصد سے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا، اس کا ہاتھ سمٹ کر رہ گیا، وہ اپنے ہاتھ کو نہ آگے بڑھا سکتا تھا اور نہ اس کو حرکت دے سکتا تھا، وہ پریشان ہو گیا۔ یہ کیسی نیک خاتون ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سزا دی۔ اس نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو اللہ میرے ہاتھ کو ٹھیک کر دے اور میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے اس نے 3 مرتبہ برائی کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کے ہاتھ شل ہو گئے، بالآخر اس نے دعا کی درخواست کی اور سارے علیہ السلام کو بسلامت واپس کر دیا، اور ساتھ میں بطور تحفہ ہاجرہ علیہ السلام کو اس بادشاہ نے دیا۔ سارا علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑی، نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کف اللہ ید الفاجر واخدم خادما، یہ پورا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اس فاسق و فاجر اور ظالم کے شر سے مجھے بچا لیا اور بطور تحفہ ایک خادم کا بھی انتظام کر دیا۔ ہاجرہ علیہ السلام کو اس نے تحفے میں دیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام مصر سے اپنی بیوی سارا اور ہاجرہ کو لے کر کے وہاں سے بیت المقدس گئے، اور تاریخ میں ہے کہ وہاں پر 20 سال تک بیت المقدس میں رہے۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے جب عمر کے 80 پر 6 سال جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہوئی تو دل میں اولاد کی خواہش ہوئی، اولاد کی خواہش ہوئی، اور اللہ سے اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے ایک صالح نیک اولاد عطا فرما۔ دیکھیے پیغمبروں کا یقین اللہ پر توکل کتنا مضبوط ہوتا ہے کہ عمر کے اس مرحلے میں جبکہ اولاد کی کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین پر توکل اور یقین اتنا مضبوط ہے کہ وہ ایسی عمر میں بھی اللہ سے اولاد کی دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک نیک لڑکا عطا فرمایا۔ بعد میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا، اپنے بیوی بچوں کو، ہاجرہ کو، اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے پاس ایک وادی غیر ذی زرع میں، ایک ایسی وادی جہاں پر کوئی کھیتی نہیں، جہاں پر نہ کوئی انسان اور نہ کوئی چیز، ایسی جگہ اپنے بیوی بچوں کو، اس معصوم شیرخوار بچے کو ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر کے اللہ کے حکم سے جانے لگے، اور کھانے پینے کے لیے ایک تھیلا کھجور رکھا ان کے ساتھ میں،
اور ایک مشکیزہ پانی دیا اور ان کو چھوڑ کر جانے لگے۔ حدیث میں ہے کہ اسماعیل ہاجرہ علیہ السلام نے کہا یا ابراہیم این تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء۔ اے ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی چیز ہے، یہاں ہمیں تنے تنہا چھوڑ کر آخر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ توجہ نہیں دے رہے۔ بار بار ہاجرہ علیہ السلام نے سوال کیا۔ بالآخر ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اللہ الذی امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع میں تنے تنہا آپ چھوڑ کر چلے جائیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں، اللہ کے حکم سے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی ایک بڑی آزمائش۔ معصوم چھوٹے بچے کو، بیوی بچوں کو ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی جگہ جہاں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی انسان ہے، ایک اجنبی مقام پر تنے تنہا چھوڑ کر جانا، یہ بھی ان کی زندگی کی ایک بڑی آزمائش۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ بیوی بچوں کی محبت سے بڑھ کر کے انہوں نے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیا تھا۔ بیوی بچوں کی محبت سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت کو انہوں نے اپنے دل میں قائم کر لیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو اس وقت نیک بیوی خاتون نے کہا اذن لا یضیعنا، جب آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ پر یقین ہے، بھروسہ ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ غور کیجئے محترم ناظرین، اس نیک خاتون کا اللہ پر توکل اور یقین کتنا مضبوط ہے کہ اس وادی غیر ذی زرع میں، بے آب و گیاہ میدان میں معصوم بچے کو لے کر کے تنے تنہا وہ راضی ہو گئی، وہ اللہ کی بندی راضی ہو گئی، اور اللہ پر یقین اور توکل اتنا مضبوط ہے کہ کہا اگر آپ اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں تنے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ واقعہ مشہور ہے، جب کھجور ختم ہو گیا، مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہیں، پیاس سے پریشان ہیں، بعد میں زمزم کا واقعہ پیش آیا جو آپ سب کی نظر میں ہے۔ آپ سوچئے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیسی کیسی آزمائش ہے، لیکن ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے گئے۔ انہوں نے اپنے دل میں بیوی بچوں کی محبت نہیں رکھی، اللہ کی محبت کو مقدم رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا اور اپنے برگزیدہ بندوں میں ان کو شامل کر لیا، اور لوگوں کی امامت اور پیشوائی کی سعادت ان کو عطا کی۔ یہ ان کی زندگی کی تیسری آزمائش تھی، اور ان کی زندگی کی ایک چوتھی بڑی آزمائش جس کو قرآن نے ان ھذا لہو البلاء المبین کہا ہے۔ البلاء المبین، بہت بڑی آزمائش، کھلا امتحان۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آزمائش کیا ہے؟ وہ آزمائش اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کی آزمائش،
وہ بیٹا جو بڑی تمناؤں آرزوؤں اور دعاؤں کے بعد حاصل ہوا تھا، وہ بیٹا جو بڑھاپے کا سہارا بننے والا تھا، وہ بیٹا جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے دعوتی مشن کو زندہ کرنے والا تھا، وہ بیٹا جو آپ کے بعد آپ کی تحریک کو جاری رکھنے والا تھا، بڑی دعاؤں سے حاصل ہوا تھا، بیٹے کی محبت دل میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے اور کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا بڑا امتحان تھا کہ آیا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو آزما رہا تھا اور خواب میں حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے اپنی اس خواب کا ذکر کیا اور کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ہاتھوں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے، کیا خیال ہے تیرا؟ اب آپ سوچئے نیک بیٹے اسماعیل کا جواب کیا ہے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ نیک بیٹے اسماعیل کا جواب تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ آخر یہ پیارا جواب ننھے اسماعیل کی طرف سے کیسے ملا؟ آخر اس بیٹے اسماعیل کی تربیت کس نے کی تھی؟ اس بیٹے اسماعیل کی تربیت ان کی نیک ماں نے کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے خوشی بخوشی تیار ہو گئے۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے والد کو مشورے دے رہے تھے کہ آپ اس طریقے سے مجھے لٹائیں، اس طرح مجھے ذبح کریں کہ آپ اللہ کی اس حکم کی تعمیل کر لیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑ جائے، مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر کہیں آپ اللہ کی اس حکم کی تعمیل سے آپ پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کی اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، زمین پر لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو، پوری صدق دل سے پورے جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا چاہ رہے تھے۔ حلقوم پر چھری چلنے والی ہے، ادھر آسمان سے ندا آتی ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تمہارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مقصود نہیں تھی، میں تم سے تمہارے بیٹے اسماعیل کو ذبح نہیں کرانا چاہ رہا تھا، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ تمہارے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہماری قربانیوں میں اللہ تعالیٰ کو ہم سے یہی مطلوب ہے۔ ہماری قربانی کے جانور کا گوشت اور خون اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قربانی سے ہمارے دل کے جذبے اور ہمارے خلوص، ہمارے تقوی کو دیکھنا چاہتے،
کس جذبے سے ہم اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اپنے جانور کی قربانی پیش کرتے، جو جانثاری، جو فدائیت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، وہی فدائیت کا جذبہ، وہی جانثاری کا جذبہ، وہی اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا کہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اس لیے کہ مقصد اللہ تعالیٰ ان کے دل کا خلوص دیکھنا چاہتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، اس سے ہمارے لیے نصیحت اور پیغام کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ کبھی بھی بیوی بچوں کی محبت ہمیں اللہ کی رضا سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے کبھی غافل نہ کرے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائش ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اسماعیل جو بڑھاپے کی عمر میں بڑی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد حاصل ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو، فوراً بیٹے کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کو انہوں نے مقدم رکھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل میں لگ گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں ہمیں یہ نصیحت دیتی ہے، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے۔ خلاصے کے طور پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آزمائشیں، میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے 4 بڑی آزمائشوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی راہ میں جو آزمائش ہوئی، اور دوسرے ان کی ہجرت کی آزمائش، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے گھر، اپنے خاندان، قبیلہ، اپنی قوم، سب کچھ کو چھوڑ کر کے اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکل گئے۔ اور تیسری آزمائش اپنے بیوی بچوں سے جدائی کی آزمائش۔ بیوی بچوں کو اللہ کے حکم پر ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک بڑی آزمائش کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش۔ یہ آزمائشیں ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، کیا نصیحت دیتی ہے؟ سب سے پہلی نصیحت اور پیغام یہ ہے کہ ہم زندگی کی آخری سانس تک اپنی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ہمارے اندر لچک نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ چاہے گھر سے دشمنی ہو، گھر کے لوگ ناراض ہو جائیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں، خاندان اور قبیلے والے ناراض ہو جائیں، پوری بستی ہماری مخالف ہو جائے، لیکن ایمان کے باب میں، توحید کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس راہ میں ساری تکلیفوں کو برداشت کیا اور ایمان پر قائم رہے اور لوگوں کو ایمان کی اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ پہلا پیغام ہے۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہمارے نزدیک بیوی بچوں کی محبت سے بڑھ کر کے اللہ کی محبت ہر حال میں مقدم ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا ایسا ہے کہ لوگ بیوی بچوں کی محبت میں آ کر کے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، رب کو ناراض کرنے والے کام انجام دے دیتے ہیں، جبکہ اصل رضا تو رب کی رضا ہے۔ اگر اللہ ہمارے اعمال سے راضی ہو گیا تو سب راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا
تو یاد رکھیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں پر ہمارے لیے رسوائی ہے، ناکامی ہے، ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی۔ اس لیے ہم اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہر حال میں مقدم رکھیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے اس وقت بھی بیوی بچوں کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کو انہوں نے اپنے دل میں بٹھایا۔ جب بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا اس وقت بھی بیٹے کی محبت سے زیادہ اللہ کی محبت کو انہوں نے اپنے دل میں بٹھایا۔ تو اس لیے ہر حال میں ہم اللہ کی محبت اور اللہ کے رضا کو مقدم رکھیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں آنے والی مسائل و مشکلات میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں ہم ثابت قدم رہیں۔ آزمائش یہ ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، آزمائش یہ ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، آزمائش یہ اجر و ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے انہی بندوں کو آزماتا ہے جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس آزمائش میں ہم کامیاب اتریں، اس آزمائش میں ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، اس آزمائش میں ہم اللہ سے راضی ہو جائیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ تو یہ آزمائش ہمارے لیے رحمت ہے، ہمارے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے یہ جو چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، وقت ہو چکا ہے، یہ باتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ میں ایک بار پھر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے موقر ذمہ داروں کا بسد احترام، بسد خلوص میں ان کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ایسے وقت میں اس اہم پروگرام کے انعقاد کو لازم سمجھا اور بڑے منظم انداز میں ماشاءاللہ ترتیب وار، سلسلہ وار یہ پروگرام آن لائن چل رہے ہیں، لوگ کثیر تعداد میں ان پروگراموں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران کی مخلصانہ کوششوں کو، ان کی دن رات کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ان کے حق میں زاد آخرت بنائے۔ اور میں اپنے معزز سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہم سے جوائن ہو کر کے اس پروگرام سے آپ مستفید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آزمائشوں میں ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی سعادت اور بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین ورفع اللہ قدرکم وجزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم کا صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو قربان کرتے ہوئے ہمارے اس ورچوئل کانفرنس میں جمعیت کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم آج کے اس پروگرام کے آخری مرحلے سوال